وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی۔ اللہ نے پھر جب عذاب کا حکم آ گیا، کہتے ہیں کہ اے میرے رب، میں اپنی قوم کو دن میں بھی دعوت دیتا ہوں، رات میں بھی دعوت دیتا ہوں، دن رات میں تیرا حکم پورا کرتا ہوں، اپنی قوم کو تیری طرف بلاتا ہوں، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب میں ان کو دعوت دیتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر کپڑے ڈال لیتے ہیں، منہ چھپا لیتے ہیں، اور تکبر کے ساتھ، استہزاء کے ساتھ، طنز کے ساتھ یہ کہہ لگا کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جب بالکل تھک گئے تو آخر میں دعا مانگی کہ رب انی مغلوب فانتصر، کہ اے میرے رب بس اب میں عاجز آ گیا، فانتصر میری مدد کر۔ فرمایا کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے میرے رب پھر اب اس روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا۔ اب بھلا نبی ہاتھ اٹھائے، نبی دعا مانگے، وہ قبول نہ ہو؟ اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح کشتی تیار کر۔ اللہ کے حکم سے کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک ایک جوڑا ہر جاندار کا اس کشتی میں رکھ دے۔ اب ہر جوڑا جو اس وقت موجود تھا وہ کشتی میں رکھ دیا۔ فرمانے لگے کہ اے اللہ، بلی کو بھی میں نے اٹھا کے رکھ لیا، چوہے کو بھی رکھ لیا، بکری کو بھی رکھا، شیر کو بھی رکھا، یہ تو ایک دوسرے کو کھا جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح مجھے یہ بتا کہ ان میں یہ دشمنی کس نے ڈالی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، پکڑتے ہیں، مارتے ہیں؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، ان کے دلوں میں یہ دشمنی، یہ عداوت، یہ آپ نے ڈالی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نوح پھر ان کے دلوں میں محبت بھی میں ڈال دوں گا، تو اپنی تیاری کر، یہاں سے نکلنے کی کر۔ کہتے ہیں کہ کشتی میں ہر چیز کا جوڑا وہ رکھا۔ کہتے ہیں کہ پھر آسمان سے ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیون فالتقى الماء على امر قد قدر۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے وہ کھول دیے، بادل نہیں پھٹا، روایات کے اندر آتا ہے کہ آسمان پھٹا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بارش جب آتی ہے تو بادلوں سے آتی ہے نا، یہ جو بارش ہمارے اس زمین پر برستی ہے تو یہ بادل اٹھائے پھرتے ہیں پانی کو۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب نازل ہوا نا بارش کا، تو کہتے ہیں کہ آسمان پھٹا۔ ففتحنا علیہم ابواب السماء بماء، آسمان پھٹا، وہاں سے پانی نکلا۔ وفجرنا الارض عیون، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا اور زمین نے پانی اگلنا شروع کر دیا۔ فالتقى الماء على امر قد قدر، فرمایا کہ اتنا پانی نکلا کہ وہ جو پانی کے اوپر فرشتہ مقرر تھا وہ بھی عاجز آ گیا، اس کے بھی بس سے باہر ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر، کتاب المفرد کے اندر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ جو اندھیری راتوں میں آسمان پر سفید دھبے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی غور سے دیکھو تو محسوس ہوتا ہے اندھیری راتوں میں ایسے لائنیں سی بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پانی برسایا تھا۔ سائنسدان تو پتہ نہیں کیا سے کیا کہتے رہتے ہیں کہ یہ کہکشاں ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن فرمایا کہ حقیقت وہی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے پانی نازل کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ پھر اتنا پانی پھر روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نوح، تو نے دعا مانگی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا،
اب دیکھ میں نے کسی ایک کو بھی باقی نہیں بچایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 آدمی تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک اونچے پہاڑ پہ ایک غار کے اندر داخل ہو گئے اور ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور غار کے منہ پر رکھ دیا کہ پانی یہاں پہاڑ تک کہاں تک کیسے آئے گا؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو وہ پانی اس پہاڑ پہ بھی داخل ہو جاتا، چڑھ جاتا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ ہے، وہ قادر ہے۔ جب مارنے پہ آئے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا، اور جب بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ ان تینوں آدمیوں کو پیشاب کی حاجت ہوئی، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، اب پیشاب تھا کہ رکنے کا نام ہی لے رہا، پیشاب جاری ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اتنا پیشاب ان کو آیا، اتنا آیا کہ اپنے ہی پیشاب کے اندر غرق ہو کر مر گئے۔ اللہ علی کل شیء قدیر۔